تو مان کیوں رہے ان کو پھر؟ بدبختوں نے اپنائی ہوئی ہے او جاہل اور انسان، باتیں تم دوسروں کو کرتے ہو. او جاہل انسان، او جاہل انسان، او جاہل انسان، عبد الغفار جمبا کو مان کر تمہاری عقل مار چکی ہے. او جاہل مرزائی، او جاہل او جاہل جمبوی، مرزائی. او جاہل حضرت موسیٰ جمبوی. کی عظمت تم جانتے ہی نہیں ہو جاہل نہیں مرزائی. میں نہیں نہ جانتا، تمہارا خلیفہ جانتا ہے، نہیں جانتے، ہم نہیں نہ جانتے. تمہارا خلیفہ جانتا ہے، نہ تم مرزائی جانتے ہو. اچھا تم حضرت جانتے موسیٰ ہو علیہ عبد السلام الغفار کی جمبا کے کیسی ماننے والے. فضیلت سی. ایسے جاؤ بدبخت جا کر ہو اپنے تم، دماغی علاج دوسروں کرواؤ. کے اوپر پہلے حکومت بات اعتراض کر رہے سوال ہو. کرنا سیکھتے ہو تو اس کا شرم جواب بھی حیا لیں. ہے نہیں ہے. شیعہ جو ہیں وہ ایک غیر نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہہ رہے ہیں، ایک غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے. مرزا غلام احمد کون سا نبی تھا؟ نبی وہ ہے تو خود مرزا کہہ رہا ہے غلام. میں آپ نہ لعنت مانو، بھیجتا ہوں آپ نہ مدعی مانو، نبوت پہ. آپ نہ مرزا مانو غلام احمد تو کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں تو مدعی نہ نبوت پہ، مانو نا. آپ تو لعنت ہم بھیجتا ہوں. زبردستی کر رہے ہیں. تو تم ان آپ کو عبد نبی، الغفار تم ان جمبا کو نبی ایک مانے، غیر آپ مرزا نبی صاحب کو، علیہ السلام کو نہ ایک مانے نبی. غیر نبی کو ہم تم مرزا حضرت صاحب علیہ موسیٰ السلام کو جیسے نبی بھی افضل مانتے نبی ہیں. سے ہم کر رہے مرزا ہو. صاحب علیہ السلام حضرت کو موسیٰ علیہ نبی بھی السلام ایک مانتے عظیم ہیں. الشان حضرت نبی مرزا ہیں. تو ان ٹھیک ہے نا، کی ہم نے کب کہا مماثلت ہے کہ وہ عظیم و شان نبی حضرت نہیں تھے؟ موسیٰ کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ محمد صلی اللہ السلام علیہ عظیم و وسلم سے شان ہے. نبی تھے، لیکن حضرت ان کی موسیٰ علیہ شریعت السلام ناقص کی تھی. مماثلت حضرت حضرت موسیٰ محمد علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی وسلم سے شریعت ہے. ناقص تھی، اور اسی مرزا لیے غلام نبی پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت شریعت آئی محمد تھی، اور مستفی کے نبی برابر ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ایک ہے وہ شخص جو حضرت حضرت موسیٰ محمد سے صلی اللہ علیہ افضل وسلم ہے. کے بات جوتیوں کے ختم. برابر ہے، اس کو تم حضرت موسیٰ سے افضل بنا رہے ہو. تمہارا یہ دماغ لعنتی ویسے عقیدہ چل ہے کہ چکا نہیں؟ ہے. ہم کیا بنا یہ ایک رہے ہیں؟ لعنتی پہلے عقیدہ ہے کہ سوال نہیں؟ بتاؤ. طارق چوہان صاحب، یہ ایک سوال لعنتی کر عقیدہ لیا ہے آپ کہ نے؟ نہیں سوال جو کیا ہے آپ تمہارا نے؟ اپنا خلیفہ تمہارے جلسہ سالانہ پہ پروموٹ کر رہا ہے؟ یورو دی ٹینشن جے ہزار طارق یورو چوہان دا صاحب ویزا سوال نکل کر کے جواب تمہارا سنیں. اپنا خلیفہ جی ایک گمراہی کو پھیلا رہا ہے عبد جلسہ الغفار جمبا سالانہ سے بڑھ پہ کر وہ گمراہ کہ نہیں ہے. مرزا غلام عبد احمد حضرت الغفار موسی علیہ جمبا السلام ایک سے افضل ہے. زانی، ایک اس شرابی، ایک لعنتی گمراہ عقیدے پہ انسان تم ہے. لعنت ڈالتے ہو. عبد الغفار جمبا ایک اس جھوٹا لعنتی ہے، عقیدے پہ تم مکار لعنت ہے، ڈالتے ہو جس نے مرزائی. حضرت مرزا غلام احمد اس قادیانی علیہ لعنتی عقیدے پہ السلام کے تم دین لعنت کو ڈالتے خراب ہو کرنے کی مرزائی. کوشش کی ہے، او جس نے مرزائی، حضرت محمد اس مصطفیٰ لعنتی صلی اللہ علیہ عقیدے وسلم پہ کے لعنت دین کو ڈالتے ہو. خراب کرنے کی حضرت کوشش کی ہے، موسیٰ وہ ہے علیہ عبد السلام الغفار جیسے جمبا. عبد عظیم الغفار جمبا الشان نبی کے عیسائیوں سے، ساتھ مرزا صاحب کا کیا یہودیوں سے بھی مقابلہ؟ بدتر ہے اس لحاظ سے. حضرت مرزا، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت دین کو موسیٰ علیہ خراب کیا ہے. السلام جیسے ٹھیک ہے. عظیم شیعہ الشان جو نبی ہیں، کا شیعہ مرزا ایک غلام غیر احمد سے کیا نبی کو، مقابلہ؟ ایک غیر نبی کو شیعہ مرزا محمد غلام مصطفیٰ احمد صلی سے اللہ کیا علیہ وسلم سے افضل مقابلہ؟ مانتے ہیں. ایک حضرت علی غیر نبی نبی کو نہیں تم تھے، حضرت لیکن موسیٰ وہ سے محمد افضل کر رہے مصطفیٰ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتے ہیں. ایک اس غیر کو نبی کو تم حضرت حضرت موسیٰ عیسیٰ سے علیہ افضل بنا رہے ہو. السلام سے افضل مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ ایک غیر السلام سے نبی افضل کو تم مانتے ہیں. حضرت موسیٰ سے افضل تمام بنا رہے ہو. انبیاء سے ایک غیر نبی کو، ایک ایک غیر نہیں نبی کو تم حضرت 12 موسیٰ کے سے 12 افضل بنا رہے ہو. اماموں کو باقی انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور شرم کرو حضرت مرزائی. علی کو، حضرت علی کو خاص ایک کر کے حضرت غیر علی نبی کو کو رسول تم اللہ صلی حضرت اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے بھی سے افضل افضل مانتے مان ہیں. رہے ہو. حضرت ہم جو موسیٰ مرضی تو مانے، آپ کو عظیم تکلیف ہے کوئی؟ الشان نبی تھے، شرعی نبی. ٹھیک ہے، عظیم الشان تھے، ہم نے حضرت انکار موسیٰ کیا ہے. عظیم الشان نبی تھے، شرعی نبی تھے. ان کی مماثلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک اور ہے، مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل کیسے ہو گئے وہ؟ جی اب سنیں، سوال ہو گیا آپ کا. سناؤ جی اب سناؤ. جواب تحمل سے، اگر آپ مائک میوٹ کریں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. ہاں سناؤ. جی تحمل سے سننا ہے، میری بات میں نہیں بولنا، میں اور آپ کی چل بات میں. بول بھی ہونا. جی سنیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین افضل ہے. بھئی دین اپنی افضل بات ہے. بیان کرو. ہاں یہاں پہ کوئز نہ کھیلو میرے ساتھ. ہاں، کوئز کیوں اپنی نہ پوری کھیلوں؟ بات بیان کرو، پھر میں چلیں. تمہاری جی جواب دوں گا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کوئی دین نہیں لے کر آئے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، جس دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں، وہ دین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس دین کی فضیلت ہے، اس دین کو جو بھی آگے لے کر چلے گا وہ باقیوں سے افضل ہوگا، سیدھی سی بات ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے جو سپر سالار ہیں، اس دین کے جو خلیفہ ہیں، اس دین کو جو لے کر چلنے والے ہیں، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لحاظ سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام باقیوں سے افضل ہے. لو جی آپ نے اب سن لیا اس مرزائی کا کہنا کہ یہ کہتا ہے مرزا صاحب جو حضرت محمد صلی اللہ پہلے علیہ تو وسلم کی اخلاقیات سے جوتیوں بات کے کریں. برابر آپ ہیں ایک وہ بزرگ، حضرت موسیٰ سے ٹھیک افضل ہے، ہیں. اور اب یہ بزرگوں، دیکھیں بکواس اپنی تو اس نے کی، میری سن نہیں رہا. میں یہ ایسا بکواس خبیث آپ کوئی ہے، کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں آپ کس خلیفے بکواس کی کر یہ رہے ہیں. پیداوار ہے کہ میری بات نہیں سن رہا. آپ جی خود بولیں، کہتے ہیں آپ لیکن میوٹ کریں، میں اخلاقیات اپنی سے. بات کروں گا. ہاں اب میں کرنے اخلاقیات سے لگا ہوں تو بات یہ کریں. بکواس بیچ میں کر رہا ہے. طارق یہ چوہان صاحب مرزائی اخلاق سے بات کریں. یہ کسی کی بات نہیں سن سکتے. ہاں اخلاق سے بات کریں. ہاں تو بکواس بند کرو نا اپنی. اب آپ بکواس کرنے لگے میں ہیں. اپنی، اب میری اب باری ہے بولنے
آپ بکواس کرتے ہیں. جمبا صاحب بکواس ہی انسان ہے. سب چپ کر جا. میری جمبا صاحب خبیث ہیں. او خبیث مرزائی. او خبیث جمبوی.
او خبیث جنبوی، جنبا صاحب کی فضیلت بتاؤ، جنبا صاحب کیا ہیں؟ اچھا جنبا کیا ہے؟ جنبا کیا ہے؟ جنبے کی بتاؤ۔ عبدالغفار جنبا صاحب کیا ہیں؟ چپ کرے گا کہ نہیں؟ عبدالغفار جنبا صاحب کیا ہیں؟ عبدالغفار جنبا صاحب کا بتائیں ہمیں۔ حرامی خلیفہ کے حرامی اولاد، تو چپ او حرامی جنبے کو ماننے والے حرامی، بتاؤ عبدالغفار جنبا کیا ہے؟ او ہجڑے جنبے کو ماننے والے ہجڑے، بتا عبدالغفار جنبا کیا ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا کیا مرتبہ ہے؟ ننگی عورتوں کے او ننگے عبدالغفار جنبا خود ننگا ہے، او عبدالغفار جنبا خود ننگا ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، دین کو خبال کرنے والا ہے۔ او حرامی جنبے کے ماننے والے، اب بتا۔ ننگی عورتوں کے او ننگے جنبا، او ننگی جنبا، ننگے جنبا کو ماننے والے، اب بتاؤ۔ جس طرح سے بات کرو گے اسی طرح سے جواب لو گے۔ عبدالغفار جنبا کا ہمیں بتاؤ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بات چپ کر کے سنی ہے؟ نہیں سنی تم نے؟ بات کیوں نہیں سنتے؟ چپ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا اخلاق سے بات کریں، انسانوں کی طرح بات کریں، عبدالغفار جنبا بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ عبدالغفار جنبا صاحب بنے ہیں میری بات چپ تو میں آپ کو جواب دوں گا، آپ انسان کے بچے بنے، عبدالغفار جنبے کے بچے نہ بنے۔ کر رہا ہے حرام جدگی عبدالغفار جنبے نے کی ہے، وہ ہے حرام جد، اور طارق چوہان ہے حرام زادہ سب سے بڑا۔ انسانوں کی طرح بات کریں گے، انسانوں کی طرح۔ ہاں حرامی عبدالغفار جنبا صاحب، وہ حرامی، اب چپ کر جا۔ او حرامی عبدالغفار جنبا ماننے والا۔ بریک لے لیتے میری باری ہے بولنے کی۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک لے کے سب گالیاں بریک میں آ جائے گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا، کام تھوڑا بہتر ہو جائے گا، کام تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ تھک جاتا ہے ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ کہ حضرت فاطمہ ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکلوتی صاحبزادی نے، باقی صاحبزادیاں جڑیاں نے وہ حضرت ختیجہ دیاں ہے نے پہلے تو۔ رسول اللہ نے انہاں دی کفالت ضرور کیتی ہے لیکن وہ رسول اللہ دی سلبی بیٹیاں نہیں نے، تو انہاں نے انہوں وہ دی ترتیب دے نال کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ نبی بن گئے ہون تے انہاں نے مشرکاں نال بیٹیاں بیاہ دتیاں ہون، تے انہوں اس طریقے نال انہاں نے ثابت کیتا۔ میں یہ سوال کیتا ہے کہ جڑی نبی شریعت والے نے تے بغیر شریعت والے نے، یہ دو گلاں مرزا صاحب نو اللہ تعالیٰ نے الہام دے ذریعے دسیاں یا یہ گل کامن لوکاں دے وچ موجود ہے کہ کچھ نبی؟ صاحب اس موضوع پہ آپ کی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میں نے سوال پوچھا تھا، تو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ آپ پہلے نبی نہیں تو صاحب بنو۔ احمدیت بھائی، ہم حسین صاحب بات یہ ہے، آپ کا جو سوال ہے نا وہ بجا ہے کہ یہ جو بات ہے وہ پہلے سے موجود تھی یا مرزا صاحب کو الہام میں بتائی گئی تھی؟ جی اتنا سوال ہے۔ جی تو یہ بات تو پہلے سے موجود تھی، اگر جی آپ پرانی جی کتب بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیریں بھی پڑھیں، ہاں قرآن کریم میں بھی یہ بات ہاں واضح ہے۔ ہاں اگر آپ شیعہ کتب اٹھا لیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کی 4 قسمیں ہیں یا 5 قسمیں ہیں، اس طرح سے انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، تو یہ تو پہلے سے ہے اب کہ میرے انبیاء کی قسمیں سوال ہیں۔ پر کاؤنٹر سوال کر کے میرا منہ بند کر دینا کہ اگر تم نے یہ کہا تو یہ کہہ کہ ہم نے تمہیں ہرا دیا اور بگا نہیں نہیں، دیا ہم اور نے اب تم ہرانا اس نہیں قابل ہے۔ ہی نہیں رہے، منہ ہاں دکھانے کے قابل نہیں رہے، یہ میرے سوال کا جواب ہونا چاہیے ہی ہے، اتنا ہی جواب کافی ہے کہ یہ بات پہلے سے موجود تھی، جی پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مختلف لوگوں کے مختلف نظریات اس میں موجود ہیں، کچھ ہاں اس بات سے اتفاق کرتے تھے، کچھ نہیں تھے کرتے، کچھ اس چیز کو مانتے تھے، کچھ نہیں تھے مانتے، اچھا تو یہ بات بھی تھی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شریعت والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب ہوں گے اسی طرح سے ہیں، آج بھی ہیں، کوئی نہیں مانتے، مطلب شریعت اور غیر شریعت والے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس میں بھی کئی اختلافات ہیں کسی کے، وہ مختلف چیزیں تھے، مختلف عقائد تھے جو پہلے تھے مرزا صاحب سے، جو اس دور میں تھے۔ کچھ لوگ اب مانتے تھے کہ اب نبی ایسا نہیں آئے گا، ایسی نبوت وہ مانتی، بعض ایسی وہ رسالت اور نبوت میں نہیں میں فرق کرتے آنے تھے۔ کی بات نہیں کر رہا، بعض ہیں نا حسین صاحب، میرا وہ صرف رسالت اور نبوت میں بھی فرق کرتے ہیں نا، ہاں وہ ٹھیک ہے، جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اور بات نبی میں بھی فرق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کون سے آئیں گے یا کون سے نہیں آئیں گے، یا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یا مرزا صاحب نبی ہیں، یا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا مرزا صاحب کو اس بات کا علم پرانی کتابوں کے حوالے سے یا پرانی بحثوں کے حوالے سے شروع سے ہوگا، اپنی اوائل عمری سے ہی جب سے وہ پڑھنا لکھنا
شروع کیا کہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں بعض کو شریعت کی کتابیں دی ہیں اور بعض کو نہیں دی. جی اور اب اس میں یہ بھی مسئلہ ہے نا حسین صاحب کہ ہمارے پاس مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی تحریر موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہو یا انکار کیا ہو. یہ ہمارا اندازہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس حتمی بات نہیں ہے. ہم یہ حتمی مطلب طور یہ پر بات کہی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس بات کا مرزا صاحب کو پتہ ہی علم نہ ہو کہ شریعت ہو والے سکتا نا. ہاں جی کہ شریعت والے علیحدہ ہوتے ہیں اور بغیر شریعت والے علیحدہ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں مرزا پتا صاحب کوئی کو ہمارے پاس ایسی کوئی حتمی مطلب مرزا صاحب کو نہیں. آپ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں نا کہ کیا مرزا صاحب پہلے سے ان کو پتا تھا یا ان کو الہاماً کوئی اس میں وضاحت کی گئی یا وہ اپنا عقیدہ جو تھا انہوں نے بغیر الہام کے اس بارے میں بنایا ہوا تھا، تو اس بارے میں تو ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض باتیں جو اسلامی لٹریچر میں مثلا ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، کلمہ ہے، جہاد ہے، یہ باتیں مرزا صاحب کو پتہ ہی ہوں گی 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں. اب کوئی کہے کہ یہ پتہ نہیں لکھا ہوا نہیں ہے، پتہ تھی یا نہیں تھی، مطلب ان کے متعلق کیا سرا یہ ہو سکتی ہے نا کہ ایک مسلمان کو ان موٹی موٹی اصطلاحوں کا پتہ ہوتا ہے اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، ہوگا ہی ان کو، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ تفریق کی ہو کہ میں نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بعد میں بتایا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس میں ہمارے پاس کوئی حتمی بات نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ حیات مسیح کا مشہور عقیدہ جو ہے لوگوں میں، مرزا صاحب کا بھی وہی تھا. جی پھر مرزا صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ مجھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک تو انہوں نے اس کو آل ٹوگیدر تبدیل کر لیا. ٹھیک. تو جو شریعت والے نبی ہیں اور شریعت والے نبی نہیں ہیں، یہ آپ کو اپنی زندگی کے کس حصے میں 50 سال میں، 60 سال میں، 65 سال میں کب جا کے ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ شریعت والے اور ہوتے ہیں اور بغیر شریعت والے اور ہوتے ہیں. یہ آپ نے بھی پڑھا ہے مرزا صاحب کو، آپ خود بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. تو دوسری اب ہمارا جو اس سوال کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہاں جی آپ نے بھی اس پر جواب دے دیا ہے، ہاں اس پر تحقیق اور کر سکتا ہوں میں مزید، صاحب اور نے بھی پھر آپ تسلی پر جواب دیا ہے. تو میں اتنا ذہنی نہیں سمجھ آئی تو بات ٹھیک آپ کی ہے، میں سمجھ گیا. اس پر تحقیق کر سکتے ہیں کہ ان کو کب یہ پتہ چلا اور کیا وضاحتیں ہیں اس حوالے سے. میں نے ابھی غور نہیں کیا اس حوالے سے، تو میں غور کر کے آپ کو جو ہے نا اس کا جواب دے. مل گیا، بڑی اچھی بات ہے. دوسری میری تو سن لینا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے میں مزید تحقیق کر کے اس کا مزید واضح جواب دے سکتا. میں نے سن لیا. اب ہمارا سوال یہ ہے حسین صاحب، جو اگلا سوال بھی میں نے سن لیا ہے، اسی کو میں دہرانے لگا ہوں. جی کیا سوال ہے؟ وہ مبشر رضا صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی کیسٹ یا کوئی ویڈیو کوئی ایسی ان کو ملی ہے جس میں جی ائمہ کو انبیاء سے افضل کہا گیا. انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسئلہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں زیادہ انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی اس اصل ویڈیو میں. اس کو تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو میں ایک دو لفظ کہتا ہوں تو میرا خیال ہے آپ کی بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ جو شیعہ مسلک میں امام کا مقام ہے وہ نبی سے زیادہ ہے. پتہ نہیں آپ کو اس کا پتہ ہے یا نہیں. اس کے لیے ایک حدیث بھی پیش کی نبی جاتی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے سانی صاحب. انبیاء سے زیادہ ہے. پہلے یہ لفظ سن لیں پھر آ جائے گا. وہ بھی کوئی فرق میں کہیں نہیں بھاگ چلا اور میں کہیں آپ کو کسی جگہ آپ کو یہ بھی جواب نہیں دوں گا کہ میں نے آپ کو انتہائی جواب دے دیا، اب میں نہیں دے سکتا، اب میں سوال کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں. میں ادھر ہی ہوں، جو آپ پوچھتے رہیں گے میں جو مجھے پتا ہوگا بتاتا رہوں گا، جو نہیں پتا ہوگا میں کہہ دوں گا اس کا مجھے علم نہیں. میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہیں تو سن لیں، اور اگر آپ کی ضروری ہے تو میری بات بند ہے، آپ بے شک. جی سانی صاحب آپ کی ضروری ہے بات، آپ کی ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیعہ مسلک میں ائمہ کا امام کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہے. نبی کا درجہ چھوٹا ہے اور امام کا درجہ زیادہ ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اس کے لیے وہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی پیش کرتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پھر انہوں نے اسپیشل کورسز لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیسٹ پیپر بھیجے، انہوں نے پاس کیے،
ان کو انہوں نے مکمل طور پہ کمپلیٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امام بنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا امام کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل ایک اور بات سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب حضرت مریم کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تو ان کو اندر سے آواز آئی کہ بی بی یہاں سے چلے جاؤ، یہ کوئی ذچہ خانہ نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ چلی گئیں۔ تو جب فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام کی والدہ کو حضرت علی کی ولادت ہونے والی تھی تو انہوں نے بھی طواف کیا، ان کو آواز آئی کہ بی بی تم اندر آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو ایک نبی کی ماں کو بھی جھڑکیں پڑ چکی ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ جواب آیا کہ تمہیں پتہ نہیں، اس کے پیٹ میں صرف نبی تھا، تمہارے پیٹ میں امام ہے۔ تو جب انہوں نے جا کے پیٹ مس کیا تو خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی اور وہ اندر چلی گئیں۔ تو جنہیں لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں وہ مولود گاہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ مسلک کے لحاظ سے یہ مسئلے ہیں جو شیعہ مسلک میں موجود ہیں۔ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ام الانبیاء ان کا لقب ہے۔ یہ پیچھے سندھ اسمبلی میں جس وقت حضرت علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اشرف جلالی یا کون سے ہیں ایک اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے پھر اللہ جی آصف جلالی، اشرف آصف جلالی، آصف جلالی، ان کے ساتھ کچھ کلیش ہوا تھا اور انہوں نے کوئی بات ایسی کہی تھی باغ فدق کے حوالے سے حضرت فاطمہ کے متعلق کہ وہ نعوذ باللہ غلطی پر تھیں، یا کوئی اس قسم کا ایک ہلکا سا لفظ کہا تھا جس پہ بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا تھا۔ اور اس وقت ایک قرارداد پیش ہوئی تھی جس میں ام الانبیاء کا لقب بھی آیا تھا، وہ قرارداد پڑھی گئی تھی سندھ اسمبلی میں، وہ بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ان کے عقائد میں، تو یہ مشہور عقائد ہیں، ایسے ہی ہے۔ اب یہ عقائد دوسروں کو پسند آتے ہیں یا نہیں آتے، اور وہ اس کو انبیاء جب ہم کہتے ہیں یا نبیین کہتے ہیں تو اس میں کون سا نبی نہیں ہوتا؟ جب ہم کسی جگہ نبیین، جیسے آیت میثاق النبیین ہے نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ النبیین جب کہا جائے تو اس میں کتنے نبی اس میں سے مائنس کرنے پڑتے ہیں؟ 3 کوئی بھی نہیں، 5 کوئی سارے بھی ہوتے ہیں نا، سارے انکلوڈیڈ ہیں۔ اگر آپ کسی ایک دو کو نکالنے شروع کریں گے تو دوسرا اپنی پسند کے نکالے گا، تیسرا اپنی پسند، وہ تو پھر آہستہ آہستہ سارا ڈبہ ہی خالی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ تو جب کہتے ہیں کہ نبی سے یا انبیاء سے امام کا درجہ بڑا ہے تو اس کا مطلب سارے نبیوں کا ہی نبی کا درجہ لقب منصب ہی چھوٹا ہے اور امام کا مرتبہ بڑا ہے۔ اب آپ اس کو، یہ فارمولہ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے، آپ جہاں مرضی اپلائی کرتے رہیں اور نتیجے نکالتے رہیں۔ جزاک اللہ سانی صاحب، آپ نے جو جزاک پہلی جو آیت پڑھی ہے، یا جو آیت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی پڑھی ہے آپ نے، یا اس میں اگر جو شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ویسے تو جو میں نے جو سوال کیا تھا اس میں شیعہ، میں نے موٹی موٹی سی بات کی ہے، میں اس کو پوری طرح میں جواب دینی ہوں، ہمارے کوئی شیعہ عالم ہوں ہاں جی تو جی ان نہیں سے وہ ٹھیک ہمارے ہے، میں والد صرف ایک، صاحب جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے رہنمائی کریں، میں ان سے پوچھ لوں گا، نہیں لیکن حسین بنیادی صاحب پتہ بات کیا ہے، جی ہاں میں صرف یہ ہے کہ میرا ایک سوال اس کے بارے میں پیدا ہوا ہے جو میں اپنی بات کلیئر کر دوں۔ جی جو میں بات کر رہا ہوں وہ کسی اہل تشیع کے میں نے منہ سے نہیں سنی، وہ میں نے ایک اہل حدیث کے سنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ہے جو آپ نے وہ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی ہے، اگر وہ اس بات کو کوٹ کر کے اس کو دلیل بناتے ہیں ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے امام حضرت ابراہیم ہونے چاہیے، جی ایسا ہی ہے نا؟ پھر پہلے امام حضرت علی علیہ السلام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں نہ ہونے چاہیے پہلے؟ اگر آپ وہ دلیل ہاں، کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ، یہ مسائل بھی اٹھ سکتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ہاں تو یہ اب اس پر حسین صاحب یہ جو جی سوال بشر بھائی صاحب نے کیا ہے وہ سوال اس لیے تھا کہ ایک اہل حدیث بھائی جو کہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ یہ عقیدہ بیان کر رہے تھے، شیعہ حضرات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں، اب ایک اہل حدیث کی زبانی سے اور ایک وہ جو بریلوی کی آیت زبانی ہے یہ آیت نمبر 124 ہے سورۃ بقرہ کی، جی آیا وَإِذِ وہ ابْتَلَىٰ یہی پیش کرتے ہیں إِبْرَاهِيمَ جب ان سے امامت کی دلالت مانگی جاتی ہے تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، ہاں جی جب بھی شیعہ سے امامت کی دلالت ہاں مانگی جاتی ہے نا تو ہاں وہ یہی آیت پیش کرتے یا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھی امام بناؤں گا تمہاری آل میں سے بھی،
تو کیونکہ یہ آل جو ہے وہ ابراہیم کی ہے اس لیے یہ امام بنے. ہاں اب جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب آج کے اہل حدیث کہ ہاں امام جو ہے وہ افضل ہے انبیاء سے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ بات قبول کر لی ہے. اب اس پر ہمارے بہت بڑے اہل حدیث کے جو محقق بھی تھے اور انہوں نے بڑی کتب بھی لکھی، علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب، تو وہ اس بات پر فتویٰ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کفر ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پڑھ کے سنائیں جی. وہ کہتے ہیں شیعہ اور توہین اہل بیت. یہ میں کتاب اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا ذرا ٹائٹل پیج اور سارا دکھا دوں. یہ کن کی کتاب ہے حضرت مولانا احسان اللہ ظہیر احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی؟ جی جی ان کی، ٹھیک ہے. یہ ان کی کتاب ہے اور یہ صفحہ ہے اس کا. پھر میں اس کا نام دکھا دوں ذرا شروع سے، ٹائٹل پیج وغیرہ. ایک منٹ پیچھے جانا پڑے گا. میں اس کے ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہوں تاکہ سارے دیکھ لیں کتاب کون سی ہے، اور اس میں پھر ان کا فتویٰ ہم دکھاتے ہیں. میں کافی آگے وہ کھول دی تھی. ہاں ٹھیک ہے، ایسے کوئی دکھا بات دیتے نہیں. ہیں، ایسے دکھا دیتے ہیں یہاں سے جا کر. یہ ہے ان کی کتاب شیعہ و اہل بیت. شیعہ اور اہل بیت، امام امام الاسر امام الاسر حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ. جی یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 400 پر وہ بیان کرتے ہیں اس حوالے سے. یہ دوبارہ ایک منٹ ذرا واپس لگا سکتے ہیں اس کو؟ جی جی یہ پہلا لفظ پڑھیں ذرا. شیعہ اور شیعہ و اہل بیت، اس کے نیچے ان کا نام جو ہے اس میں پہلا لفظ پڑھیں. تالیف ہیں تالیف نہیں تاریخ کے بعد جو نیچے ہے. امام العصر. اس کا کیا مطلب ہے امام الاسر؟ عصر حاضر زمانہ کے کے امام، امام، زمانہ کے امام. امام زمانہ. جی امام زمانہ. تو یہ جو علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ خود امام زمانہ ہے. جی جی ٹھیک ہے، اب چلیں آپ. جی یہ امام واہ زمانہ. واہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دیا سر. تو امام زمانہ فرماتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 400 سے آگے جہاں پر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. امام صاحب خود اپنے مرتبے کو ہو سکتا ہے گرا دیں. سیڑھی ان کے ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਨਾ امام زمانہ. ਇਮਾਮ ਵਾਲਾ. جی بس وہ میں بھی یہ کہنے لگا تھا. السلام علیکم حسین صاحب، جزاک یہ اللہ. وعلیکم السلام آپ جی. آپ کال بھی خود کرتے ہیں اور پھر گرا بھی مجھے دیتے ہیں. کوئی بات جی نہیں، نیچے یہ ہے مجلس اس کا پڑی ہوتی ہے صفحہ تو نمبر. ایک منٹ ذرا سا قانون صاحب ذرا سا ٹھہریں. جی جی یہ ہمارے چل ٹی سر. احمد صاحب بڑے اسکالرلی بندے ہیں، احمدیت کے عالم ہیں. میں ان سے فیض پاتا ہوں، یہ مجھے تبلیغ کرتے ہیں. میں کافی عرصے سے ان کے زیر تبلیغ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تم خود مجھے اٹھاتے ہو اور خود گراتے ہو. بات یہ ہے شکر کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مجھے اٹھانا پڑتا ہے، اور جب بریک ہوتی ہے تو گرانا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی صرف آپ نہیں ہے، سارے ہی ہیں. تو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں. جی بات جائز رکھیں. چلیں نیکسٹ ٹائم جب سارے نہیں ہوں گے تو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے مجھے جی. اجازت دینا ہے آپ نے. ایک منٹ عمران بھائی، جزاکم اللہ حسن الجزا. حسینی صاحب اس لیے بھی میں آپ کو سنتا ہوں، یہ جو ابھی آپ نے ورڈ ڈھونڈا ہے نا امام الاسر، جا گل مکا دیتی. امام زمانہ. اب یہ اپنے خود وہ گنبد ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، مینار والعصر کے اوپر ان جو سب سے الانسان لفی خسر ہے نا. تو تو یہ یہ والعصر. وہی، جا یہ وہ امام الاسر. اب یہ اس مطلب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور کالون صاحب کا سوال غور سے سننا. میں غور سے پلیز سن، جیسے آپ ہدایت کریں گے. میں ویسے بھی سن رہا تھا، اب آپ نے کہا تو میں زیادہ غور سے سنوں. زیادہ غور سے سنیں گے. اس کا یہ باب ہے 4 حسین صاحب، اور صفحہ ہے 218. فرماتے ہیں شیعہ اور توہین اہل بیت. اب یہ انہوں نے آگے تحمید باندھی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بھی کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں کیونکہ امام اثر ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کبھی بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے. شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ
اول روز سے ہی ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ صحیح اسلامی عقائد کو غلط قرار دیا جائے اور ان کی مخالفت کی جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، انہیں گالیاں بکی جائیں، برا بھلا کہا جائے، اسلاف اور بزرگوں کی توہین کی جائے، جن میں سب سے پیش حامل شریعت اور اس امت محترمہ کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ وسلم کے ساتھی، شاگردوں، جانشینوں اور آپ کے پاکیزہ اہل بیت کا نام آتا ہے۔ ہاں بس یہاں تک رہنے دیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ادھار کھائے ہوئے ہیں شیعوں کے خلاف، تو انہوں نے وہ سارے شیعوں کو مخالف، جو کہتے ہیں جنوں کا نام خرد رکھا، اور خرد کا جنوں جو چاہے آپ کی نگاہ کرشمہ سار کرے۔ بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت کو ہی اہل بیت کا مخالف قرار دے دیا جائے تو پھر تو باقی کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اہل بیت کے اطاعت گزار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کا غم منانے والے ہیں، ان کے اوپر اگر اس قسم کا حملہ کر دیا جائے تو پھر انیر ہو جاتا ہے۔ جی باقی بات جائز ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں صرف یہ بیان کیا ہے کہ شیعہ کا اہل بیت سے کیا اور کتنا تعلق ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرات انہی یعنی اہل بیت ہی کے لگائے ہوئے پودے کے برگ و بار ہیں، اہل بیت ہی ان کے مذہب کی بنیاد ڈالنے والے اور ان کے اعتقاد کے بانی ہیں، بلکہ انہی لوگوں نے انہیں پالا اور پروان چڑھایا ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ان کی کتاب اسی طرح کے، آپ وہ نقطہ بیان کریں کہ کیا جی میں اسی کی طرف یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، خیر رہنے دیں۔ جی آگے وہ کہتے ہیں یہ تو اس باب میں جو ہماری کتاب کا آخری باب ہے، ہم پڑھنے والے اور تحقیق کرنے والوں کو لے کر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کہ اہل بیت کی مخالفت کی، نافرمانی کی، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیے، ان پر بہتان لگائے، بلکہ اس قدر اپنی رو میں بہتے چلے گئے کہ توہین اور گستاخی پر اتر آئے۔ کھلم کھلا گستاخی، برملا توہین، ڈکے چھپے لفظوں میں نہیں، واشگاف الفاظ میں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ توہین آمیز اور گستاخانہ رویہ بڑھتا ٹھیک اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی، اور ان کا رویہ ویسے ہی ہے۔ ان کے نزدیک اہل بیت کے ساتھ محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور آپ کے ساتھیوں کو گالی بکی جائیں۔ جب ان سے فارغ ہو چکے تو اپنے ترکش بدگوئی، وہ بد زبانی کے ساتھ اہل بیت کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پر بوچھاڑ کر دی، کیونکہ کسی سے محبت یا کسی سے دشمنی پیش نظر نہیں، کسی کی تعمیر یا کسی کا بگاڑ مد نظر نہیں۔ آگے جی، شیعہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ صفحہ نمبر ہے 420 صفحہ نمبر صفحہ میں نوٹ کر لیا، نمبر نوٹ کر لیا 420۔ صفحہ نوٹ ہمارے یہ بھی نوٹ کریں پلیز، نوٹ کریں۔ کہتے ہیں کہ مخلوق سے افضل بنایا، اولیاء اور سارے رسولوں پر فضیلت بخشی، ٹھیک ہے، جس کی رسالت کو نین تک پھیلی ہوئی اور جس کی امامت کا اقرار ہر جن و بشر پر لازم کر دیا گیا، آج تک اور آج کے بعد قیامت تک انہی کی سرداری ہے اور رہے گی، انہی کے ہاتھ میں لوائے احمد ہوگا، آدم اور دوسرے سارے اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ اسی کے زیر سایہ ہوں گے۔ ہاں اسی نبی عظیم کی توہین جسے اللہ نے ان صفات سے نوازا جو دوسرے انبیاء اور رسولوں کو نہیں ملی، جو خوبیاں کسی کو نہ مل سکیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ علی اپنے اور رسول اللہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، علی اپنے اور رسول اللہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہوں، میں فاروق اکبر ہوں، میں صاحب عصائے موسیٰ ہوں، میں ملسیم ہوں، میرے لیے تمام ملسیم دا کی مطلب ہونا صاحب اے لفظ ہے یہ والا میم لام یہ سین میم ملسم ہوئے گا لفظ، پتہ نہیں، میں نہیں پتا دیکھ لا۔ میں ملسیم ہوں، میرے لیے تمام فرشتوں رسولوں نے ویسا ہی اقرار کیا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر چکے ہیں، مجھ پر کہ خدا نے وہی چیزیں اتاری ہیں، آپ بھی بحکم الہی گفتگو کرتے ہیں، میں بھی بحکم الہی گفتگو کرتا ہوں، یہاں تک کہ مطلب ہے سلامت عطا کیتا گیا۔
جی جی سلامتی عالم ہے اسلام، یہاں تک کہ میں یعنی علی اور آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے ایسی خوبیاں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. مجھے آفتوں اور مصیبتوں کا علم عطا کیا گیا ہے، انصاب اور فضال خطاب کا علم بخشا گیا ہے. مجھ سے پہلے جو ہو چکا وہ میرے علم میں ہے، جو مجھ سے غائب ہے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ تمام خوبیوں میں برابر ہیں، لیکن کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو علی کو دی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئیں، کیونکہ آپ بشر ہیں، بشر اپنی شان لبے بشریت لباب کے. تے ہوئی ہویا نا کہ انہوں نے اس لٹریچر چ ثابت کرنا چاہ رہے نے کہ خدا نہ خواستہ وہ انہاں نو فضیلت دیندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی کہہ رہے جی ہو نا. جی اور اس چیز نو احسان اللہ ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، یہ توہین ہے کہ حضرت علی نو انہاں دا لٹریچر چ یا او حضرت علی نو رسول اللہ تو افضل سمجھدے نے. اگے بھی انہاں کافی چیزاں. علی والا صاحب آ جائیں گے، وہ اہل حدیث ہیں، وہ اب اس کا جواب دے دیں گے. سوال مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث جن کے امام جن کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو رسول اللہ سے افضل یا انبیاء سے افضل کہنا توہین ہے انبیاء کی. آگے وہ انبیاء کا بھی چیپٹر باندھتے ہیں نا، آگے انبیاء کے یہی موازنہ وہ انبیاء کے بارے میں بھی کرتے ہیں. جب رسول اللہ سے افضل تو باقی انبیاء کیا بیچتے ہیں وہاں. ہاں جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین ہے حضرت علی کو اس طرح انبیاء سے افضل قرار دینا. ٹھیک ہو اور گیا. اہل حدیث صاحب یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے اہل حدیث کا الزام ہے مومنین پر، شیعان پر. جی اب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا بیان پڑا گیا، اب کسی شیعہ کا بھی تو بیان پڑا جانا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب؟ وہ مانتے ہیں افضل، ہم پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں. مانتے ہیں تو پھر ان کا کتاب ٹھیک ہے. جی وہ مانتے ہیں، اور آج ہم نے وہ بھی پڑھ کے سنائے تھے. اور اس میں جو مومنین کی کتب ہیں، جو فضائل اہل بیت ہیں، ایک تو وہ کتاب ہے، وہ بھی میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ دوں گا. فضائل اہل بیت ہے. اور اس کے علاوہ کسی شیعہ عالم نے اس کتاب کا جواب لکھا ہو یہ نہیں پتا اس کتاب کا انہوں نے پتہ کسی کر نے. لیا جائے تو وہ پھر جی جی ہاں وہ ہم یعنی وہ زیادہ بہتر ہوگا اگر اس کتاب کا کسی شیعہ عالم نے جواب دیا ہو. اگر کسی شیعہ بھائی کو پتہ ہے کہ ہاں ہم نے اس کا جواب دیا ہے اور فلاں نام سے ہے تو ہم وہ پڑھ کر بھی سنا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو علی والا صاحب آ کے اس کی وضاحت بھی دے سکتے ہیں. علی والا صاحب کس بات کی وضاحت دیں گے رانا صاحب؟ میں بتاتا ہوں کیا دیں گے. یہ جو انہوں نے تحریر پڑھی ہے نا اہل حدیث سے ہے، تو اس کی مفہوم علی والا صاحب کا کیا مطلب ہے؟ مذہب یہ اہل حدیث یہ والا، نہیں تو اہل حدیث کی جو بات ہے اسی کا وہ جواب دیں گے. اس کو وہ مفہوم بیان کر دیں گے نا. ہو سکتا ہے میں سمجھ نہ آیا ہو، انہوں نے نہ لکھا ہو ایسا تو وہ بتا دیں گے نا. یہ جو مطلب امام الاثر امام زمانہ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اردو میں یہ سمجھ نہیں آیا. آپ کے خیال میں موقع تو ملنا چاہیے نا ان کو، میں کہتا ہوں جواب دینے کا. ایسا تو نہیں نا. نہیں، ان کو جواب دینے کا کیا مطلب؟ یہ تو ان کا موقف ہے، وہ سامنے آپ کے ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے. یہ اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے ان سے سمجھنا، ان کو اردو زیادہ آتی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب کلیریفائی کر دیں گے نا وہ. نہیں، کیا کلیریفائی کریں گے کہ یہ ان کو نہیں پڑھنا یہ آتا؟ سمجھتے ہیں ایسا صاحب جیسے ہم روحانی خزائن کو مطلب بتاتے ہیں آپ کو. نہیں، آپ سے ہم کوئی بھی روحانی خزائن آپ سے نہیں پڑھتے، آپ کا زوم ہوگا. میں تو نہیں آپ سے پڑھتا روحانی خزائن. روحانی خزائن اردو میں مجھے اردو آتا ہے، میں خود پڑھ سکتا ہوں. لیکن آپ تو غلط مطلب لے لیتے ہیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے غلط کہنے سے تو میں غلط نہیں نہ ہو جاؤں گا. جی جی جزاک اللہ. جو اردو میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے، وہ کوئی بھی اردو پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے. اس میں آپ کوئی استاد نہیں ہے اس کے. جیسے آپ کوئی مطلب لیتے ہیں میں بھی لے سکتا ہوں، لیکن اردو پڑھنے میں مجھے آپ کی کسی کی بھی استادی کی ضرورت نہیں. ہاں اب حسین صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دوست ہیں جو آ کر یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں اگر کوئی پڑھ رہا ہو، مثال کے طور پر امام محمد رضا خان بریلوی صاحب کی کوئی کتب پڑھی جائے یا شیعہ کی، جس طرح بھی طارق چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو مانتے ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں. اب بات یہ ہے حسین صاحب کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جب وہ یہاں پر آ کر روحانی خزائن پڑھتے ہیں، ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ہم تو ان کو کھلے دل سے آپ ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں. میں نے آپ کو بھی اجازت دیا، آپ نے یہ پڑھا آ کے نہیں. میں بعض دفعہ وہ ہوتا ہے نا جس طرح ابھی وہ کر رہے تھے طارق چوہان صاحب، ان کا میں نے اپنے آپ پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں کبھی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میں صرف قرآن شریف کا حوالہ دیتا.
जज़ाक अल्लाह। मैं तो मेरे लिए उनके लिए मुजस्सर ये है कुरान जी। उनके लिए ये है कि अगर हमारे ऊपर सवालात करने की दोस्तों को हम इजाज़त देते हैं और हम कहते हैं, और वो करते भी हैं, ये नहीं कि हम इजाज़त, हमारी इजाज़त वो लेते हैं, वो हाँ बगैर इजाज़त के भी करते हैं, उनको हाँ इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होती ना। हाँ हाँ, तो इसी तरह हमें भी इजाज़त है, हम भी कर सकते हैं, और हम बिल्कुल मुआवजा क्यों करके पेश करते जरूर हैं। जरूर ठीक करेंगे, है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी आजकल बल्कि किया जो जा रहा है। फादर अजल आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, वो हम 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे, अगर वो हो तो वो पढ़ के सुनाए। वो बड़ा अरफाना फतवा है, कौन सा? जिसमें उन्होंने सब बहुत सारे लोगों को काफिर करार दिया है। जी जी। उन्होंने कितनी कवरेज की है, किस किस को की है, वो अगर हो तो वो पढ़ के सुनाए। हाँ, अगर वो आप कहें तो मैं वो फतवा जो है वो मैं इनकी ही ज़ुबानी, जो अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब है ना, हाँ हाँ, इनकी ज़ुबानी अगर मैं वो तो सुना दूं कि वो उसकी वजाहत बेहतर करते हैं ना। वो कहते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है। इन्होंने उनको कोट किया है, वो हाँ, मसलक से तो मुख्तलिफ हैं। जी जी, इन्होंने उनको कोड किया। इन्होंने किताब जिस तरह ये शीयत की लिखी है, इसी तरह उन्होंने एक किताब लिखी है अल बरेलवियत। अच्छा, उनके भी खिलाफ लिखा है इन्होंने। जी जी। अच्छा ठीक। एक किताब लिखी है अल बरेलवियत, और अल बरेलवियत में अलामा साहब ने वो तमाम फतवे कोड किए हैं। हाँ, चलो कहीं इमाम से भी हो अहमद, वो पढ़ दें अगर तो हाँ ठीक है। वो मैं पढ़ देता हूँ। अल फाज़िल अजल बरेलवियत, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा जो है वो बड़ा वाइड कवरेज है उसमें। वो मेरे पास भी है। वो हाँ जी, अलहदा से भी वो फतावा मौजूद है, हाँ और अलामा एहसान अली ज़हीर, क्योंकि बाज़ दोस्त ये एतराज़ करते हैं कि फाज़िल जल ने जो है ना वो सब वहाबियों पर कुफर का फतवा नहीं दिया। तो क्योंकि एहसान अली नहीं ज़हीर उन्होंने साहब सिर्फ भाभीियों नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सारे लोगों को। उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा ना। हाँ हाँ, लेकिन वो मतलब कहते हैं कि वो अच्छा कुछ उनका लोगों ख्याल पर है है, कि कुछ शायद इनको छोड़ दिया। हाँ जी, उनको ये लगता है कि उनको छोड़ दिया। नहीं तो अगर उनका जिक्र है तो आना चाहिए, क्यों नहीं। हाँ जी। बिल्कुल। तो वो उनको लगता है कि उनको छोड़ दिया है, तो इसके लिए फिर वो जो है एहसान अली ज़हीर साहब की जो किताब है वो बड़ी बेहतर है। हाँ हाँ, मतलब ये हो कि हर फिरके ने दूसरे पर इल्जामात लगाए हुए हैं, जी बिल्कुल मतलब ये हो गया है जी। बिल्कुल। ये बात बड़ी हैरानी वाली है। बहुत ही खूबसूरत। मैंने इनके एक जलसा एक दफ़ा अटेंड किया था 90s के ज़माने में, कराची तशरीफ लाए थे अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, तो मैंने सुना था वो जलसा। माशाल्लाह, मैंने ज़ियारत की हुई है उनकी। जी जी, अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा, वो लबन गए ने किधर। जी, मैंने वो ओपन की है, तो वो मैं निकाल लूँ सफ़ा। ठीक है, देख लो मौलवी साहब की हाल है। तबीता किस तरह ने, क्यों ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। शहजाद खुरम साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है हुसैन साहब? ये हाल है, तबीता किस तरह ने? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज तो खूब रौनक लगी हुई है और सवालात हो रहे हैं आपसे। या मैं कटहरे ही चाहिए। नहीं, असल में ये यहाँ पर ब्रॉड लगती है अलायारी साहब की, तो जो भी टिकटॉक पे ज्वाइन करते हैं टिकटॉक को, वो सुन लेते हैं, उनको पता है सारे कायद का। एक होता है अल्लाह यारी और एक होता है अल्लाह तेरी यारी। जी जी, वो एक मुहावरा है। बहरहाल हसन अलायारी साहब को सुनते हैं तो वो अकायद का तो पता चल जाता है, यानी वो बयान करते रहते हैं अक्सर अपने अकायद। आपने नासिर तलाड़ा साहब को भी सुना है? नासिर दुराना साहब? नासिर तलाड़ा, वो हमारी शिया आलम है, बहुत कमाल से। क्या नाम है उनका? नासिर तलाड़ा। अच्छा, ये शिया हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना उनको, मगर मैं चले अब सर्च करूंगा, सुन लूंगा। जरूर सुने, उनका बड़ा कमाल का कलाम होता है।
یہ صاحب ایک 90s میں آپ کے ایک شیعہ عالم آتے تھے ٹی وی پہ، اس ٹائم پی ٹی وی پہ یا بعض دوسرے اور چینلز پہ بھی ان کے پروگرامز ہوتے تھے باقاعدہ، وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تھے اور بعض اور موضوعات پہ ان کی گفتگو ہوئی ہے، وہ ہم نے سنی ہوئی ہے، وہ کافی بیان کرتے تھے باتیں شیعہ عقائد کی بھی اور سنی عقائد کا، بعض اوقات وہ تقابلہ بھی کرتے تھے، یعنی جائزہ لیتے تھے دونوں جو ہیں ان کا، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں یعنی وہ کور کرتے تھے کہ مثلاً اہل بیت کی اہمیت اور ان پر جو درود و سلام بھیجا جاتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ اہل بیت کو بھی پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اور بہت سارے موضوعات تھے اس طرح سے اہل بیت سے متعلق، خاص طور پہ وہ کور کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ بھی ان کی ویڈیوز کافی موجود ہیں اب۔ ان کا ناصر تلاڑا صاحب کا جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جی میں چاہنا کہ شبیر علیہ السلام دے شکریہ کریں، پہلے میں داد کے قرآن چو پڑھا، ایک نان کے داد کے پڑھنا ضروری